topic is business communication and global context, and this topic is very interesting. And in this topic we have to learn when we are going to communicate globally in the globalized world, what are the different factors, what are the different elements, different techniques that we have to make in our mind to make our communication effective. And global context جو ہے, no doubt کہ this is a wide topic, but we have to cover up as much as we can. Before going ahead, the few things I have to clear regarding the global context. تو وہ چیزیں یہی ہیں کہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں گلوبلی تو مین چیز جو اس میں ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے, جس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, دیٹ از دا اسٹڈی آف کلچر. تو اسٹڈی آف کلچر میں یہ ہے کہ ہمیں سارا نالج ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈفرینٹ نیشنس, ڈفرینٹ پیپلس آر ڈفرینٹ فرام اس کلچرلی, ان کے کلچرل بیک گراؤنڈس, کلچرل نارمس, کسٹمس, ٹریڈیشنز, ویلیوز, بلیفس, ریلیجن, کسٹمس اینڈ ادر تھنگس, مینس کہ وہ کیا ہوتی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کیا فرق ہے. دیکھیں فار ایگزامپل being Muslim when you are going to communicate with the people of other religions like Hindu, Christian, Jews, تو آپ کے مائنڈ میں وہ سارے فیکٹرز ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کسی قسم کے کنفلکٹ میں نہ پڑیں, کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ کریٹ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آن دا بہاف آف یور کمپنی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف یور کمپنی, تو پھر آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ڈسپیوٹس یا کنفلکٹس میں جائیں. تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس سے بچیں گے تو ہی آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا اکراس دا کلچرس دیٹ ول بی افیکٹیو. جب آپ کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی تو انہی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اکراس دا کلچر جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو واٹ آر دا ڈفرینٹ ویریبلس, جو کہ ہمارے پاس دو ہی ہیں. نمبر 1 نیشنل کلچر ویریبل اینڈ انڈیویجول کلچر ویریبلس. انہی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. مین فوکس ہمارا انہی 2 پوائنٹس پہ ہوگا. ادر دین دیز 2 پوائنٹس وی ہیو ٹو ڈسکس انٹروڈکشن ٹو کلچر, دین امپورٹنس آف دا کراس کلچرل کمیونیکیشن. تو بفور گوئنگ اہیڈ تو ہم نے انہی فیکٹرس, ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. تو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ آر پریفرڈ بائی ون نیشن دیٹ آر ریجیکٹڈ بائی ادر نیشنس. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ یو کین ٹیک وی کین گیو ایگزامپل آف پاکستان اینڈ انڈیا. بڑا ڈفرینس ہے ہمارا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہونا ضروری ہوتی ہیں, ادروائز آپ اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹیو نہیں کر سکتے. ایون اف یو آر ڈوئنگ بزنس اکراس دا نیشن ان ادر کنٹریز, ان ادر کلچرس, تو آپ اپنے بزنس کو سکسیزفل نہیں کر سکتے, اینڈ ایون یو کین ناٹ انکریز یور بزنس. تو ان دیٹ کیس یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ آل دا فیکٹرز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی, دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. دا ٹاپکس انڈر دس ڈسکشن وی ہیو ٹو کور: نمبر 1 introduction to culture, number 2 national culture variable, number 3 individual culture variable, and number 4 we have to discuss importance of the cross cultural communication. And important points for the discussion are national culture variable and individual cultural variables. Now we move to the number 1 point, that is introduction to culture. Actually, before going ahead to discuss regarding the culture, we have to clear the few factors, few elements that are compulsory to understand how a culture is different from another culture. Why do cultures differs? Different cultures different کیوں ہوتے ہیں دوسرے کلچر سے؟ Number 1 on the base of history. As you know that history is very important for the nations, for the countries, اور ہسٹری ہی آپ کا انٹروڈکشن ہوتی ہے. جب آپ کسی دوسری نیشن, دوسرے کلچر والوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ہسٹری ہی آپ کا انٹروڈکشن ہوتی ہے. ریممبر دس تھنگ. اینڈ ان دس ورلڈ ڈفرینٹ نیشنس, ڈفرینٹ کلچرز آر ویل نون جسٹ بیکاز آف دیئر رچ ہسٹری. ٹھیک ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا انوینشنس کی کہ دنیا میں سب سے زیادہ انوینشنس کنہوں نے کی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی نہیں کہیں گے جی پاکستانیوں نے کی ہے, انڈینس نے کی ہے. اینڈ یور آنسر ول بی دیٹ امیرکنس ہیو ڈن اٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد الیکٹرانکس میں جب بات ہوگی تو آپ جیپنیز کا نام لیں گے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ انوینشنس نہیں ہیں, یہ چیزیں ان کے کلچر کا ایک اسٹرانگ حصہ بن چکی ہیں اب. ٹھیک ہے. جو کہ دوسروں میں نہیں ہے. تو آفٹر ہسٹری دا نیکسٹ تھنگ جو ہے دیٹ از ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ.
یہ چیز بھی ہمیں ہمارے کلچر کو دوسرے کلچر سے ڈیفینڈ کرتی ہیں. فار ایگزامپل وین یو ول سی دا پیپل آف UK, پیپل آف امیرکا اینڈ دا ادر یورپین کنٹریز, دیئر ایجوکیشن از دا بیسک ایجوکیشن, جسے آپ کہتے ہیں کہ ہائر سیکنڈری یا ایجوکیشن جو ہے, جو آپ کے لیے یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کے برابر بنتی ہے, ایکول ٹو انٹرمیڈیٹ. تو یہ دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ, اس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتا, کسی کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اسٹیٹ از رسپانسبل فار دیٹ. ہاں اس کے بعد جو ایجوکیشن, انڈر گریجویشن ہے, گریجویشن ہے, پوسٹ گریجویشن ہے, پوسٹ ڈاک ہے, دیٹ از دا انٹرسٹ, دیٹ از اکارڈنگ ٹو دی انٹرسٹ آف دیٹ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ اور دا پرسن. اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آگے بھی پڑھ سکتا ہے, اینڈ دا گورنمنٹ ول سپورٹ. لیکن ہمارے یہاں معاملہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ بہت کم بھی ہے, اور ابھی انکریز تو ہو رہا ہے, لیکن ابھی 100% اچیو نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے. لیکن ان کنٹریز میں, ویسٹرن کنٹریز میں موسٹلی جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ویسٹ کے, دے ہیو 100% لٹریسی ریٹ. تو یہ چیز بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کہ لوگ کتنا پڑھے ہوئے ہیں, کس طرح کی اسپیشلائزیشنز ہیں, یہ چیز بھی کلچرلی ہمیں ڈیفرینٹ کرتی ہے دوسری نیشن سے. اور دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جس سے ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے کہ واٹ از ہز ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, واٹ از ہز آر ہر اسپیشلائزیشن, واٹ از ہز آر ہر انٹرسٹ. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو دین وی کین میک آر کمیونیکیشن مور اسٹرانگ. اینڈ دا سیم پوائنٹ وی ہیو ڈسکس وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پارٹس آف اے بزنس لیٹر. اس میں جب ہم نے ان سائڈ ایڈریس کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر بھی یہ ایلیمنٹ آیا تھا, اس پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ان سائڈ ایڈریس میں. اینڈ دیئر اٹ واز نیمڈ ایز اینٹیسپیشن آف آڈینس, کہ ہمیں آڈینس کے انٹرسٹ, بیہیویئر, ٹریڈیشن, کلچر, کسٹمز, نارمز, انٹرسٹ, اسپیشلائزیشنز, ایجوکیشن لیول, ایج, ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں the person to whom we are going to communicate, we should have the strong knowledge of his educational background, his or her interest, his or her specialization. یہ سارے فیکٹرز ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اور یہ کلچر ٹو کلچر یاد رکھیں ویری کرتے ہیں. کسی کلچر میں لوگ بہت زیادہ اسپیشلائز بھی ہو سکتے ہیں پرٹیکولر فیلڈ میں, اور کسی کلچر میں لوگوں کے پاس جسٹ آرڈنری ایک ایجوکیشن ہی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. BS خالی کیا ہوا ہے جی, BS مارکیٹنگ میں کر لیا, بس آگے کوئی فردر اسپیشلائزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. پروفیشنل ٹریننگز نہیں ہوتی ہمارے ہاں, پروفیشنل کورسز نہیں ہوتے ہمارے ہاں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں فرق ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن کنٹریز. اس کے بعد ہے سوشل بیک گراؤنڈ. سوشل بیک گراؤنڈس بھی کلچر کو ڈیفینڈ کرتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی کس طرح کی ہے, کس سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں, اس سوسائٹی کی ٹریڈیشنز, کسٹمز کیا ہیں, جس سوسائٹی سے ہم کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں اس کی ٹریڈیشنز, کسٹم کیا ہیں, یہ سارا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسرا فار ایگزامپل if your company want to sell different products to a company, to a nation, وہ نیشن کون سی ہے, دیٹ از ان ویسٹرن سائڈ. آپ ایشیا میں ہیں اور آپ کا جو ٹارگیٹ کمپنی ہے وہ کہیں یورپ کا کنٹری ہے, اس کے اندر آپ نے اپنی مارکیٹ کو کرنا ہے. تو آپ کو ان کی سوسائٹی میں کس طرح کی چیزیں, واٹ دے لائک, واٹ دے ڈس لائک, یہ سارا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سمپل ایگزامپل, آپ اگر ڈریسز کی بات کر لیں, ہمارے یہاں جو ڈریسز ہیں دیٹ آر کوائٹ ڈفرینٹ, لیکن جو ڈریسز فیمیل یا میل پہنتے ہیں ان ویسٹ, اسپیشلی فیمیل, تو دیٹ آر کوائٹ ڈفرینٹ. تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 4 ہے ایتھنک. تو ایتھنک جو ہے نا, اس آن دا بیس آف ایتھنک ایکچولی از ریلیٹڈ ٹو دا ڈفرینٹ ٹرائبل نارمز آف اے پرٹیکولر پیپل, پرٹیکولر کمیونٹی. ان کی جو روایات ہوتی ہیں, ان کا جو بولنا, لینگویج, ان کے رواج, ٹھیک ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر نیشنز. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی لاٹ آف ایتھنک گروپس آر دیئر. آپ ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں, اس کے علاوہ جو ہے اپنے گلگت بلتستان کی سائڈ پہ چلے جائیں, چترال, کیلاش ویلی کی طرف چلے جائیں, اینڈ ایون آپ انڈین ایگزامپل لے لیں, بے شک آپ آسام سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی بہت سارے ایتھنک گروپس موجود ہیں. ان کشمیر دیر آر لاٹ آف, ٹھیک ہے. تو ہر کنٹریز میں یہ موجود ہوتے ہیں ایتھنک گروپس, تو جن کی اپنی ایتھنک گروپس کو بہت بڑا نہیں ہوتا, چھوٹے سے ہی ہوتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. جس میں کوئی ایک ٹرائب تو ہوتا ہے نا, ایک پرٹیکولر کاسٹ, ریس کے بارے میں جیسے, تو اسی طرح یہ بھی گروپ اپنی پرٹیکولر لینگویج, روایات کے لیے ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, باؤنڈ ہوتا ہے, اسی کے اکارڈنگ یہ چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسروں کا انٹرفیس جو ہے نا وہاں پہ دیٹ از ناٹ ٹالریٹڈ. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, اس چیز کو بھی ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایسے گروپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ہاؤ وی ہیو ٹو ٹیکل دیم, ہمیں ان کی ساری کسٹمز کا آئیڈیا ہونا چاہیے. دین نمبر 5 از ریلیجن, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ریلیجن بھی ہمیں کلچرلی ڈفرینٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں سے. دیکھیں انڈینس کو دیکھ لیں, پاکستانیوں کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ یورپینس کو دیکھ لیں, کرسچنس کو دیکھ لیں, جوز کو دیکھ لیں. تو ہمارے ہاں بھی سارے موسٹلی کافی ریلیجنس موجود ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. انڈیا, پاکستان میں دیکھ لیں آپ, کرسچنس موجود ہیں, مسلم موجود ہیں, ہندو موجود ہیں, سکھ موجود ہیں, اس کے علاوہ پارسی بھی موجود ہیں, تو دوسرے بھی کوئی ہوں گے موجود, کوئی نہ کوئی, ڈیفینیٹلی دے آر.
تو جب ہم کسی ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والے ہیں تو وی شوڈ ریسپیکٹ دیئر ریلیجن, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ, وی آر ناٹ دیئر ٹو میک اے ڈسپیوٹ اور ٹو میک اے کنفلکٹ, اور وی آر ناٹ دیئر ٹو اسٹارٹ اے ڈسکشن دیٹ مے لیڈ ٹو اے کنفلکٹ. یہ ہماری کمپنی ہمیں اس لیے پے نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پے کس لیے کرتی ہے, ٹو ارن اے بزنس, ٹو رن اے بزنس سکسیزفلی. تو ریلیجن کی بیس پہ بھی آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, ایسی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا. ریمبر دس تھنگ, جب آپ پروفیشن جوائن کر لیتے ہیں تو یو آر اے پروفیشنل, یو آر ناٹ اے پرسنل. نو نیڈ ٹو بی پرسنل اگینسٹ اینی ون ایلس, اگینسٹ اینی ریلیجن, اگینسٹ اینی ایتھنک گروپ, اگینسٹ اینی پرسن ود اے ڈفرنٹ سوشل بیک گراؤنڈ, اگین anyone else who is educationally highly advanced or highly backward, anyone else who is rich in history or who is poor in their or in his history. تو یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا, ریسپیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد ایکالوجی جو ہے نا, دیٹ از نو ڈاؤٹ کہ ریلیٹڈ ٹو آر ایکو سسٹم. ایکچولی ایکالوجی, ایکو سسٹم, اٹ آلسو ہیز اے ویری اسٹرانگ امپیکٹ آن آر کمیونیکیشن. دیکھیں فار ایگزامپل, اف یور کمپنی از میکنگ ڈفرنٹ اسپورٹس آئٹمس, لائک کرکٹ سے ریلیٹڈ آپ کی کمپنی بنا رہی ہے اور آپ نے اس کو بیچنا ہے, آپ نے پلان کیا اس کو بیچنے کا, کہاں پہ, سم ویئر ان سائبیریا. اور سائبیریا دیکھیں وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ جہاں پہ سارا سال برف ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ظاہر ایسے علاقوں کے اسپورٹس اینڈ گیمز آر ڈفرینٹ. وہ لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے, کبھی بھی یاد رکھنا. ہمارے علاقوں کے یہ جو پلین ایریاز ہیں ہمارے, یہاں پر کرکٹ اور ایسی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کرکٹ وغیرہ یہ وہاں کی کھیل ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں جی میں نے تبت پہ سیاچن گلیشیئر پہ جا کے جناب نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ کے آس پاس کہیں کرکٹ کھیلنے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے. ہاں ہم کھیل سکتے ہیں لیکن جو لوکل لوگ ہوں گے دے ول ناٹ پریفر. اور ایکالوجی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا علاقے میں وی ہیو دا 4 سیزنس, اور بہت سارے دنیا میں ایسے کنٹریز موجود ہیں جہاں پہ ونٹر ہی اتنا بڑا ہے, اتنا لانگ ہے کہ دیٹ ول ٹیک 9 or 10 months ایوری ایئر, اور صرف 2 مہینے میں گرمی وہاں پہ کتنی کو پڑتی ہوگی. میرا خیال جتنی ہمارے ہاں آج کل سردی ہے اتنی کو وہاں گرمی ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے, جسٹ اتنی. تو پھر ہمارے علاقے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ اس علاقے کی ایکالوجی کے اکارڈنگ وہاں نہیں بیچ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں ان کے موسم سے وہ میچ ہی نہیں کرتی. تو یہ سارے فیکٹرز بھی یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ٹائم میچ نہیں کرتا, پھر ٹیکنالوجی کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. دیٹ پوائنٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسکس نیکسٹ. تو اب دیکھیں ٹیکنالوجی میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ ہاؤ ٹیکنالوجیکلی اکوپڈ اے نیشن. آپ امیریکنس کو دیکھ لیں, ابھی دیکھیں فار ایگزامپل 5G, ہاؤ مینی کنٹریز آر یوزنگ 5G ناؤ ڈیز, جسٹ فیو کنٹریز. میرا خیال ہے کہ چائنا میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, دین ان امریکہ اینڈ پاکستان میں بھی لائسنس ایشو کر دیے گئے ہیں. انڈین سائڈ پہ بھی لائسنس اس کے ایشو کر رہے ہیں یا اس کا پلان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی چائنیز کمپنی کو انہوں نے دیا ہوا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میک دیئر اون, دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو لانچ دیئر اون 5G. تو دیکھیں اب جو کنٹریز جن میں انٹرنیٹ بہت فاسٹ ہے ان میں کمیونیکیشن کے جو ویز ہیں, جو میڈیمز ہیں, وہ بہت چیپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہائیلی اکنامیکل ہو جاتے ہیں, نامنل ریٹس پہ آ جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی بھی ڈپینڈ کرتی ہے کلچرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ڈیفینڈ بنانے کے لیے. دیکھیں آپ اکثر ایک اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ جی فلاں کنٹری پاکستان, انڈیا جناب ٹیکنالوجی میں امریکہ سے 10 سال پیچھے ہیں, UK سے جناب 12 سال پیچھے ہیں. وہ پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی, ڈیوائسیز, equipment that they are using in common our day to day life. تو ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں, ابھی ہمارے کنٹری میں وہ آئی نہیں. لیکن اب یہ پرابلم بھی سالو ہو چکا ہوا ڈیو ٹو دا گلوبلائزیشن جو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے انڈر دا ان دس فار دس گلوب. تو انڈر دس گلوبل امپیکٹ آف گلوبلائزیشن اب ہر چیز, ون پروڈکٹ دیٹ از لانچڈ ان امیرکا فار امیریکنس, سیم ٹائم انہی کمپنیز کے جو آفسز ہیں, جو ان کے جو آؤٹ لیٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ, اس وہاں پر بھی رائٹ آفٹر 1 month 1 week لائک دیٹ ود ان شارٹ ٹائم وہاں پر بھی ان کو انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ اب یہی چلتا ہے, ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا رول آف ٹیکنالوجی. تو ہم دیکھیں ٹیکنالوجی میں آج بھی بہت پیچھے ہیں. کہیں پہ ہم نے کال کرنا ہو کسی فیملی ممبرس کو کسی ہلی ایریا میں, تو ہم کیا کہتے ہیں وہاں پہ سگنلز ہی نہیں جاتے. دن کے ٹائم وہ بائی شہر ہوتے ہیں تو تب کال ہو سکتی ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو شام کو اب شام ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, تو رات کو وہاں پہ سگنل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, پرابلم ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ ہماری ٹیکنالوجی بھی ڈفرینٹ ہمیں بنا دیتی ہے فرام دا ادر نیشن. تو یہ بچوں فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے, اینڈ دیز فیکٹرز آر میکنگ آر کلچر ڈفرینٹ فرام ادر کلچرس. ناؤ I will move ahead to discuss what is intercultural communication. Actually, intercultural communication means communication between the workers who are with different cultural backgrounds. Different cultural backgrounds means maybe if you will go in UAE, if you will start job in UAE, in Dubai, in Abu Dhabi in future,
right at the end of your degree when you will done it. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ایک ہی کمپنی میں ایٹ اے ٹائم وہاں پہ انڈینس بھی ہوتے ہیں, پاکستانی بھی موجود ہیں, ایجپشنز موجود ہیں, سری لنکن موجود ہیں, بنگلہ دیشی موجود ہیں, نیپالی موجود ہیں, وہاں پہ ساؤتھ افریقنس موجود ہیں, آسٹریلینز موجود ہیں. تو وہاں پر کراس کلچرل جو کمیونیکیشن بنتی ہے, جو انٹر کلچرل کمیونیکیشن بنتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ہر وقت آپ کسی نہ کسی اپنے کلچر سے ڈفرینٹ کلچر والے کسی پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ سارے فیکٹرز دیٹ وی آر ڈسکسنگ اینڈ دیٹ وی شیل ڈسکس آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں. تو اس انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے لیے ہمیں ان چیزوں کا نالج ہونا جو ہے نا, دیٹ از کمپلسری, دیٹ از مسٹ. نو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ دا سلائڈس. انٹر کلچرل کمیونیکیشن ریفرز to the effective communication between people, workers, clients of a different cultural background. It also includes managing thoughts pattern and the non-verbal communication. Managing thought patterns mean دیکھیں ہر کلچر میں and the non-verbal communication. All the cultures are taking different meanings for different ideas for different non-verbal elements. جیسے فار ایگزامپل ٹو ریز ہینڈ ہمارے ہاں اسٹاپ کا میننگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی دوسری کنٹری میں ریز ہینڈ تھریٹ کا میننگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر کنٹری ہر کلچر کے لوگ ان چیزوں کو اپنے آئیڈیاز اپنے تھاٹس پیٹرن کے اکارڈنگ ہی سمجھتے ہیں. تو اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں ویریبلس, جن کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں. جیسے جو ہم نے ایک لاسٹ 2 ٹاپک کو جس کا میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ نیشنل کلچر ویریبل اینڈ کراس کلچر اینڈ انڈیویجول کلچر ویریبلس, کیونکہ یہ چیزیں یہ ایلیمنٹس ویری کرتے ہیں. ایک پرسن کے لیے میننگ اور ہے, دوسرے کے لیے اور ہے, ایک نیشن کے لیے ڈفرینٹ ہے, دوسری نیشن کے لیے ڈفرینٹ ہے, ون کنٹری کے لیے میننگز اور ہے اینڈ ادر کنٹری کے لیے میننگ اور ہے. وین وی آر ڈسکسنگ آئی کانٹیکٹ ان نان وربل کمیونیکیشن, تو دیر آئی ہیو مینشن دیٹ کہ فیشیل ایکسپریشنز آر آلسو ویریبل, انڈیویجول اینڈ دا نیشنل ویریبلس, کلچر ویریبلس. فار ایگزامپل ہمارے ہاں آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا ڈفرینٹ میننگ رکھتا ہے. ان ویسٹ ان امیریکن سائڈ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا, ڈراپ کرنا, اس کا ڈفرینٹ میننگ بنتا ہے. تو کیونکہ یہ ویریبل ہے, کنٹری ٹو کنٹری, پرسن ٹو پرسن, نیشن ٹو نیشن کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آفٹر دیٹ ایگزامپلس فار دا کلچرل ڈفرینسز, اس کی کچھ ایگزامپل یہاں پہ جو میں نے ڈسکس کی ان کے علاوہ بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں, جن سے آپ کو اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ واٹ از دی میننگ آف کلچرل ڈفرینسز. دیکھیں, عربک اینڈ اردو لینگویج از ریٹن فرام دا رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ آلموسٹ آل ادر لینگویج آر ریٹن فرام لیفٹ ٹو رائٹ. دیکھیں یہ بھی ایک کلچرل ڈفرینس ہی ہوتا ہے. میرے خیال سے اردو کو آپ لیفٹ سے رائٹ لکھنے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, یا انگلش کو رائٹ سے لیفٹ لکھنے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ جب نیشنز ایسا نہیں کر رہی تو اٹ مینس کہ وی ہیو ٹو فالو دا رول, سیم رول. تو اسی طرح آپ انگلش لینگویج کو دیکھ لیں, وہ رائٹ سائڈ سے لکھی جاتی ہے, رائٹ ٹو لیفٹ. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جاپنیز کو دیکھ لیں, وہ ٹاپ ٹو باٹم کی طرف لکھتے ہیں, لیکن انڈر دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن. ٹریڈیشنل چائنیز کو دیکھ لیں, پرانے کو آف اینشینٹ ٹائمس, وہ بھی اوپر سے ٹاپ سے باٹم کی طرف لکھتے تھے, نائدر فرام لیفٹ ٹو رائٹ نار فرام رائٹ ٹو لیفٹ. لیکن آپ وہ بھی انڈر دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ ہی میرا خیال لکھتے ہیں. اف آئی ایم رانگ تو یو مے کریکٹ می. تو ان امیرکا پیپل شیک ہینڈ اینڈ ایون ہگ ایچ ادرس. دیکھیں ہاتھ ملانا کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان امیرکا وہ لوگ گلے بھی ملتے ہیں, حق بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کسی کو حق کرنا, وہ حق کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیفرینشیشن, وداؤٹ اینی ڈفرینس بٹوین دا جینڈر. وہ بالکل اس سے ہٹ کے گلے ملتے ہیں, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں ایسا ایشوز, ایسی چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ریمبر دس تھنگ, ادر دین دا کلوز ریلیٹیوز اینڈ بٹوین دا کلوز فرینڈس. ان انڈینس تو لائک دیٹ. لیکن ہمارے ہاں صرف انڈینس پاکستانی وی آر جسٹ شیکنگ ہینڈس. ٹھیک ہے, ہیلو ہائی نمستے اس طرح کی باتیں کر لی, السلام علیکم کہہ لیا. ٹھیک ہے, تو وہ کافی ہوتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے وائی ڈو وی نیڈ فار انٹر کلچرل کمیونیکیشن. ہیئر آئی ہیو مینشن 3 reasons اینڈ دیر آر دا لاٹ آف. نمبر 1 سکسیس اینڈ انکریز ان انٹرنیشنل بزنس. اس کو انکریز کرنے کے لیے, اس کے سکسیس فار بزنس کی سکسیس کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں. نمبر 2 allow workers from different cultures to work together in as a group. تو اس کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ دوسرے ورکرز ہیں وہ سارے مل کے ایک گروپ کی فارم میں ایک اچھے طریقے سے لائک اے ٹیم ورک کر سکیں. اینڈ نمبر 3 ورلڈ وائڈ مارکیٹنگ کمپین. اس کے لیے بھی ہمیں اس کا نالج ہونا انٹر کلچر کمیونیکیشن کا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, آپ اگر ادھر ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے, انڈیا میں رہتے ہوئے آپ کولڈ ڈرنکس بناتے ہوئے, آپ کی کمپنی اگر بناتی ہے, تو یہ آپ جا کے سائبیریا کی اتنی برف میں
اسکردو میں تبت میں جا کے وہاں پہ لوگوں کو نہیں بیچ سکتے, دیٹ از ناٹ پاسبل, دے ول ناٹ پریفر. ان کی پریفرنس کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, وہ کولڈ ڈرنکس نہیں ہو سکتے, وہ بھی اتنی سردی میں, ٹھیک ہے, ایون کہ آپ بھی نہیں یوز کرتے تب. تو پھر ہمیں کلچر اسٹڈی ہوگی, ہمیں آئیڈیا ہوگا نیشنز کا, ان کے ٹیمپرامنٹ کا, ان کے ٹیسٹ کا, تو دین وی کین ورک بیٹر. اور دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر آپ ساڑی ہے تو ساڑی آپ پاکستان میں نہیں بیچ سکتے بنا کے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ سے. ہاں اگر یہی بزنس آپ انڈیا میں جا کے مارکیٹ کریں, وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہے, اچھی خاصی آپ کو سیل مل سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کا یہ کامن کلچر ہے اس کو پہننا. ہمارا ہاں کوئی کامن کلچر نہیں ہے, ہمارے لوگ جسٹ انڈور سیلیبریشن کے لیے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, بس اس کے علاوہ نہیں. یا کوئی ٹی وی ایکٹرز وغیرہ وہ پہن لیتی ہیں, دیٹس آل. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں یہ کامن نہیں. یا سندھ سائڈ پہ جو ہندو ہیں وہ یوز کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی وہ کرتے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی جو فیمیل ہے. ادروائز اگر آپ ایسا بزنس جیلم میں اسٹارٹ کرنا ہے, اپنے شہر میں لاہور میں کرنا ہے, تو یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنی کلچر اسٹڈی مکمل نہیں کی, اچھے طریقے سے نہیں کی. تو لہٰذا بی ویئر آف دیز فیکٹرس ایلیمنٹس. اچھا جی, اس کے بعد ہے ڈوز آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن. مینس کہ فار انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا کچھ کرنا ہمارے لیے جو ہے دیٹ از مسٹ. نمبر 1, وی ہیو ٹو اوائڈ جوکس وچ آر مس انڈرسٹوڈ. ایسے جوکس نہیں بولنے جس کا میننگ ہمیں پتہ ہے, لیکن جو اکراس دا کلچر, دوسری نیشن, دوسرے کلچر کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم وہ جوک شیئر کر رہے ہیں, تو وہ مس انڈرسٹوڈ ہو سکتا ہے, اس کا وہ اور میننگ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے نیگیٹو, آپ کے انگینسٹ بھی جا سکتا ہے. تو ایسے جوکس بالکل نہ کریں. نمبر 2, یوز سمبلس, ڈائیگرامس اینڈ دا پکچرز. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ ویسے بھی ویژول ایڈ میں یہ اٹ ول انکریز دا امپیکٹ آف یور ریٹن میسج, پریزنٹیشن کا بھی امپیکٹ بڑھا دیتے ہیں. اوائڈ سلینگ. سلینگ ہوتا ہے آپ کا جو کلوکیل لینگویج ہوتی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اف یو آر اردو اسپیکر, تو ایک اردو وہ ہے جو آپ گلی محلے میں اپنے سوسائٹی میں ود یور فرینڈ, ود یور نون پیپل, ان کے ساتھ آپ بولتے ہیں, تو دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. تو دوسری ہوتی ہے اردو ہم آپ کی جو فارمل ہوتی ہے, جو آپ پروفیشن میں یوز کرتے ہیں. ایون دا سیم از دا کیس ود دا انگلش لینگویج, ٹھیک ہے. تو آپ کلوکیل لینگویج ہے نا وہ آپ یوز نہیں کریں گے. اچھا جی, تو آپ نے اوائڈ یوزنگ سلینگس. سمپل سی ایگزامپل ہے, جیسے آپ اگر اف یو آر پنجابی اسپیکر, یو آر اسپیکنگ پٹھواری, جو بھی آپ کی لینگویج ہے, ٹھیک ہے, کوئی بنگلہ لینگویج ہے, ٹھیک ہے, ہندی لینگویج بولتے ہیں, تو جو آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ جیسے آپ بول رہے ہوتے ہیں, تو سیم آپ پروفیشن میں یوز نہیں کرتے. ان کے ساتھ آپ ہائیلی فرینک ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پروفیشن میں آپ بالکل ایک پروفیشنل لینگویج, فارمل لینگویج دیٹ از ریکوائرڈ بائی دا پروفیشن, آپ وہی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ایڈیمز بھی یوز نہ کریں. دس از ناٹ ریکمینڈیڈ فار بزنس کمیونیکیشن ایز ویل ایز, کیونکہ ایڈیم کا میننگ آپ کو پتہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا جو لسنر ہے, جو ریسیور ہے, مے بی ہی از ان اویئر آف دا میننگ آف دیٹ ایڈیم. تو پرابلم آپ کے لیے ہوگی, اس کے لیے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. سمپل از دیٹ اف یور میسج از ناٹ انڈرسٹوڈ بائی دا ریسیور, اٹس ناٹ دا فالٹ آف ریسیور, اٹ از دا فالٹ آف سینڈر, کہ آپ نے اس کے لیول کو جج نہیں کیا, آپ نے اس کو اینٹیسپیٹ ٹھیک نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی آپ نے وہ ورڈ یوز کیا ہے جو کہ اس کو نہیں پتہ. تو کامن لینگویج جو ہے وہی یوز کریں. نیکسٹ از ٹیک کلچرل اینڈ دا لوکل ڈیفینسز انٹو اکاؤنٹ, جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہیں, ان کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں, اپنے مائنڈ میں, اپنی ڈیٹیل میں ایڈ رکھیں, آپ کو ان کا نالج ہونا ضروری ہے. دین سے واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو سے. آپ کے کہنے اور کرنے میں کوئی ڈیفرنس نہ ہو, جو آپ کہیں گے آپ نے وہی فلفل کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی فرق نہ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ ایک معاملہ میٹر ڈن کرتے ہیں ود دا نیشن, اس کے بعد اس کو فلفل نہیں کرتے, تو اٹ ول بی ٹیکن ایز اے بیڈ امپریشن. تو ان فیوچر اٹ ول ناٹ لیٹ یو ایون ٹو مینٹین دا گڈ ول. اب بزنس تو دور کی بات ہے, گڈ ول بھی مینٹین نہیں ہو سکے گی. نیکسٹ از میک شیور دیٹ یور کمیونیکیشن از لائن ود دی آڈینس. آپ کو یہ شیور کرنا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آڈینس کے ٹیسٹ, اکارڈنگ ٹو دا آڈینس کی جو ڈیمانڈ تھی, جو آڈینس کو آپ نے ٹاپک دیا ہوا ہے, اس کے اکارڈنگ ہی ہو رہی ہے, ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہے. تو دا نیکسٹ تھنگ از ہاں جی, ڈونٹس آف انٹر کلچر کمیونیکیشن کے. انٹر کلچر کمیونیکیشن میں واٹ یو ول ناٹ ڈو, آپ کیا نہیں کریں گے. یوز دا سیم اپروچ ورلڈ وائڈ, یعنی کہ جو اپروچ آپ کی اپنی نیشن, اپنے لوگوں کے لیے, سیم اپروچ آپ بالکل یوز نہ کریں دوسری نیشنز کے ساتھ. یو ہیو ٹو اسٹڈی دیم فرسٹ آف آل, دیئر کلچر, دیئر ٹریڈیشنس, ادروائز آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا دیٹ ول ناٹ بی افیکٹو. نیکسٹ از کنسیڈرنگ ٹریڈیشنل نالج اینڈ پریکٹس ایز بیکورڈ. کسی کا ٹریڈیشن نالج یا کسی کی جو پریکٹس ہے, کوئی بھی چیز, اس کو بیکورڈ سمجھنا, کسی کے کلچرل ویلیوز کو بیکورڈ سمجھنا, یہ چیز بھی پرابلم کرتی ہے. ریمبر دس تھنگ. دیکھیں فار ایگزامپل ٹو ایٹ پگ از ناٹ کنسیڈرڈ گڈ ان آر سوسائٹی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
فلپینیز جو ہے نا، جو پیپل آف فلپائن کے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے جا کے آپ پک کے خلاف باتیں شروع کریں گے تو دے ول مائنڈ اٹ، کیونکہ دے آر پریفرنگ ٹو ایٹ اٹ. ٹھیک ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ وہ چیز اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے. دے آر یوزنگ اٹ، دے آر ایٹنگ. تو ہمارے ہاں نو ڈاؤٹ کہ اٹ از کنسیڈرڈ بیکورڈ اینڈ نو ون از ریڈی ٹو ایٹ اٹ. تو پھر یہ کام آپ نہیں کریں گے، اور وہ بھی آپ کے سامنے ایسا نہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یو آر مسلم اینڈ یو ول ناٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے، اینڈ ریمبر دس تھنگ. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسرے کی ٹریڈیشن جو کوئی بھی ہیں، واٹ ایور اٹ از، آپ اس کو بیکورڈ کنسیڈر نہ کریں. وین یو ول سے اٹ بیکورڈ، ہی اور شی مے مائنڈ اٹ. ٹھیک ہے، اور وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، فیل بھی ہو سکتی ہے، افیکٹو نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، ریمبر دس تھنگ. اور آپ بینگ اے پروفیشن یو آر ناٹ پیڈ ٹو میک کنٹروورسیز، تو بالکل نہیں کرنا آپ نے. نمبر نیکسٹ از لیٹنگ کلچر ڈفرینسز بیکم سورس آف کنفلکٹ دیٹ ہنڈر دا پروسیس آر دا ورک. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو یہ بھی الاؤ نہیں کرنا کہ آپ کلچرل ڈفرینسز کو اس لیول پہ لے جائیں کہ جناب دیٹ کین کاز اے سویئر کنفلکٹ اور اے فائٹ اور اے ڈسپیوٹ بٹوین دا پیپل آف ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈس، جس سے کام آپ کا جو جاب ہے، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، وہ رک جائیں گی. تو آپ نے یہ بھی کام نہیں کرنا. مین فار ایگزامپل آئی ایم سینگ اف یو آر گوئنگ ٹو ورک ود ہندو، یو آر گوئنگ ٹو ورک ود اے جو، تو میرا خیال ہے آپ کو کام سے کام ہی رکھنا چاہیے جو آپ کی پروفیشنل ڈیوٹی ہے. وہاں پہ پرسن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہندو یہ ہے، کوئی یہودی یہ ہے وغیرہ وغیرہ. نو نیڈ ٹو ڈو اٹ. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جتنی آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ اپنی پرفارم کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہے فیل ٹو ٹیک لینگویج بیریئر انٹو اکاؤنٹ. لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے، جو کمیونیکیٹر کا، ریسیور کا، اس کی لینگویج میں یا اس کی لینگویج میں وین یو آر گوئنگ ٹو کمیونیکیٹ، تو لینگویج کے جو بیریئرز ہوتے ہیں، آلریڈی وی ہیو ڈسکس دس لیکچر، a complete lecture we have done on the topic of language barriers as well as and the different types of barriers. تو وہ بیریئرز آپ کے اکاؤنٹ، آپ کی ڈیٹیل آپ کے مائنڈ میں ہونے بہت ضروری ہیں. جب وہ مائنڈ میں ہوں گے تو دین یو ول اوور کم دیم، رائٹ.